وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ وَمَن كَفَرَ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جس نے کفر کیا تو اللہ عز و جل تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس سال حج کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، بڑی خوش بختی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے گھر بلا بھیجا ہے، آپ کو اپنا مہمان منتخب کیا ہے، اپنے انعام، اپنے درجات کے دروازے آپ پر کھول دیے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا مبارک ترین سفر ہے، اور مبارک ہو کہ اس میں آپ کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ بھائی اور بہنوں، حج کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کی محبت پانا۔ حج کا سفر محبت کا، وفا کا سفر ہے۔ حج کا حاصل اللہ کو پانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس راستے کا ہر عمل محبت ہے، وفا کا عمل ہے۔ اس کی ہر منزل محبت و وفا کی منزل ہے۔ حج کا سارا عمل یحبہم و یحبونہ کی عملی تصویر ہے، یعنی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حج فرض عبادتوں میں ایک انتہائی اہم عبادت ہے اور انتہائی جامع ترین بھی۔ اس میں مال کا انفاق بھی ہے اور اوقات کی قربانی بھی۔ اس عبادت میں جسم کی مشقت بھی ہے اور اللہ عز و جل کا ذکر بھی۔ اس میں اپنوں سے جدائی بھی ہے اور اللہ کے لیے قربانی بھی۔ چنانچہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادتوں کی روح کسی نہ کسی اعتبار سے شامل ہو گئی ہے۔ حج کے معنی زیارت کرنے کے یا قصد کرنے کے ہیں۔ حج میں چونکہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ کعبہ کی زیارت کا قصد کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس لیے اسے حج کہا جاتا ہے۔ حج کا سفر اللہ عز و جل کی جانب براہ راست سفر ہے، اور حج دنیا کی زندگی میں اپنے رب سے قریب ہونے کی انتہائی شکل ہے۔ دوسری عبادتیں اللہ کی یاد ہیں، جبکہ حج خود اللہ تک پہنچ جانے کا نام ہے۔ کوئی 4500 سال گزرتے ہیں کہ سرزمین عراق پر ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت ساری دنیا اپنے رب کو بھولی ہوئی تھی۔ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اپنے حقیقی مالک کو پہچانتا ہو۔ پوری دنیا بری طرح شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے علی اعلان لوگوں سے کہہ دیا، انی بریء مما تشرکون، کہ جن کو تم خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے سب سے منہ موڑ کر اس ذات کو عبادت اور بندگی کے لیے خالص کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ حج اسی سنت ابراہیمی کا نام ہے کہ انسان سب سے منہ موڑ کر اپنے رب سے لو لگا لے، رب کو ایسا دل میں بسا لے کہ اس کو بھولتا نہ ہو۔
اسی کو وحدہ لا شریک جانے اور ہر وقت اسی کو راضی رکھنے کی فکر کرے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس اسوہ ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سب کوششوں اور سب جد و جہد کا محور رضائے الہی بن جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔